السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام پر ہے اور آج 24 دن کامل ہو چکے ہیں اور ہم نے شب 25 میں قدم رکھ دیا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے ماہ مبارک میں بچھا ہوا دسترخوان ان قریب سمیٹا جانے والا ہے۔ جنت کے وہ دروازے کہ جن کو کھول دیا گیا تھا وہ اب بند ہونے والے ہیں، اور جہنم کے جن دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا وہ اب کھلنے والے ہیں۔ لہٰذا بچے ہوئے دنوں میں ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان گھڑیوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شب قدر میں رات بھر عبادت کرنے کے بعد آخر کے بچے ہوئے ایک ہفتے میں ہماری معنویت کم ہونے لگتی ہے اور ہم پھر اتنا توجہ نہیں دیتے ماہ رمضان مبارک کی عبادت پر جتنا شب قدر سے پہلے یا شب قدر میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ساری فضیلتیں تو تمام ہو چکی شب قدر میں کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اب تو بس رمضان تمام ہونے کے کگار پر ہے۔ حالانکہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس ہفتے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس میں اپنی عبادتوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے تھے، سجدوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور قرآن کریم کی بھی تلاوت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ غریبوں اور فقیروں اور تنگ دستوں کی مدد بھی اس ہفتے میں اور زیادہ بہتر طریقے سے کی جانے لگتی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تک ہمارا گزرا ہوا رمضان جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر رہا ہے، آہستہ آہستہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہوگا کہ اس ایک مہینے میں ہم نے جو ریاضت کی ہے، جو ہم نے ایکسرسائزز کی ہیں، جو ہم نے طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو گئے، پورے ماہ رمضان کے تمام ہونے تک اس طریقہ کار کو جاری رکھیں اور بالخصوص ماہ رمضان کے بعد بھی اس میں کوتاہی اور کمی نہ آنے دیں کہ ماہ مبارک کے بعد تو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو کھول دیا جائے گا، اور روز عید شیطان جس وقت کھول دیا جاتا ہے تو اس کا عالم بالکل اس جنگلی جانور کی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کسی حیوان کو، وحشی کو، مثلاً کسی شیر کو کہ جس کی فطرت ہی پھاڑ کر کھا جانا ہے، اگر اس کو چند دن تک کسی جگہ پر بند کر دیا جائے اور 1 مہینے کے بعد اس کو کھولا جائے تو یہ اس کی فطرت اور اس کے غریزے اور اس کی خواہش کا تقاضا ہے کہ وہ جتنا درندہ پہلے تھا اب 1 مہینے کی فرصت کے بعد یہ اور زیادہ درندگی میں اضافہ کر دے، اور اب بھوک چونکہ بڑھی ہوئی ہو تو لہٰذا یہ کسی پر بھی حملہ کر دے۔ شیطان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور شیطان کا بس نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک تمام ہوتا ہے اور پروردگار کی طرف سے وہ تمام خصوصیات جو اس مہینے کو عطا کی گئی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور روز عید شیطان کو جب آزاد کیا جاتا ہے تو پھر وہ وحشی جانور کی مانند ہر انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لہٰذا عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جوان کہ جو پورے مہینے صلات اور صوم کے پابند رہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جو افطار کے وقت دعائیں پڑھتے تھے، جو سحر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ماہ مبارک رمضان کے تمام ہونے کے بعد روز عید سے گناہوں کا ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں اور اب وہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں جو 1 مہینے تک ترک کر رکھی تھی۔ لہٰذا روز عید ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان آتا ہے ہم کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اور ہمیں ہمارے وجود اور ہمارے نفس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اس 1 مہینے میں اپنے نفس کی کارگزاریوں کے اوپر نگاہ بنائے رکھیں کہ یہ نفس ہمیں سعید بنا رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا پھر شقاوت کی دعوت دیتے ہوئے شیطان کا غلام بنا رہا ہے۔ یہی ماہ مبارک رمضان ہے کہ جب ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے اور اپنے نفس پر توجہ کرنی چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا
کہ اپنے نفس کی نگہداری کے لیے، اس پر نظر بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن متمرکز ہو اس کام کے اوپر، یعنی ہم متوجہ ہوں اس عمل پر، اور جب ہم متوجہ ہوں تو ہماری ساری توجہ اسی نقطے پر ہو کہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہونے پائے۔ اور کسی بھی چیز پر تمرکز پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ نماز کی پابندی ہے کہ جہاں ان رکعت میں ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ جب کلمات کو ادا کریں تو اپنے ذہن کو ان کلمات کی حقیقت میں غرق کر کے اپنے وجود کو متوجہ کر دیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ نماز میں خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے اور ہماری ساری توجہ ان چند دقائق میں 3 منٹ یا 4 منٹ بس اللہ کی طرف رہے، تو پھر اللہ کا انعام اور اکرام ہوگا کہ وہ ہمیں طاقت اور توفیق دے گا کہ نماز کے باہر نکلنے کے بعد بھی ہماری توجہ ہمارے نفس پر بنی رہے گی۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پہچان لیا تو پھر پروردگار بھی پہچان لیا جائے گا اور اس کی معرفت آسان ہوگی۔ نماز میں متمرکز رہنے کے لیے اپنی توجہ کو ایک مقام پر بنائے رکھنے کے لیے علماء نے جو راستے بتائے ہیں ان میں ایک راستہ ہے کہ جو کلمات ہم ادا کریں ہمیں اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، یعنی جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، جو ذکر ہو رہا ہے، جو قرأت کی جا رہی ہے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم پروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کل کی نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں چند ترجمے پیش کیے تھے، اور آج شروع کرتا ہوں دوسری رکعت کا سلسلہ کہ جب بندہ اللہ کی طاقت اور قوت کو حاصل کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ قیام کی حالت میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے تو ہر کلمے کے اوپر ہماری توجہ ہو۔ جب ہم کہیں الحمد تو تمام تعریفیں ہماری ذہن میں ہوں۔ جب ہم کہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کے رب کی قوت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اس نے کتنے عالم بنائے ہیں اور وہ ہر عالم کا خالق ہے۔ اور جب ان باتوں پہ توجہ ہوگی تو پھر شیطان ہماری توجہ کو دوسری طرف نہیں لے جا سکے گا۔ سورہ حمد کے تمام ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے کہ جب ہم پروردگار سے کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کہ جو رحمان و رحیم ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اور جب ہم سورہ پڑھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ بے نیاز ہے تو پھر ایک عقیدہ یہ بنے گا کہ بے نیاز خدا کے سامنے گڑگڑانے والا پھر دوسرے نیازمند افراد کے سامنے بھلا ہاتھوں کو کیوں پھیلائیں، اور جو ہم کو نیاز ہو وہ اسی ایسے بے نیاز سے طلب کی جائے کہ جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں لم یلد یعنی ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اس بات سے ہم اس عقیدے کے منکر ہو جاتے ہیں کہ جو عقیدہ عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ولم یولد یعنی پھر خدا کو کوئی پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ہم خدا کے اکیلے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں ولم یکل لہو، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کفو ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ولم یکل لہو کفوا احد، کوئی بھی اس کا پارٹنر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا تو اکیلے قدرت پر، اس نے اس کائنات کو چلانے کا ذمہ لیا تو اکیلی ذات پر، وہ اس کائنات کو تباہ و برباد کرے گا تاکہ دوبارہ اس کو وجود بخشے تو وہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی عمل میں وہ نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے اور نہ کسی کی مدد کا محتاج۔ اور اس طرح سے سورہ حمد کو جب تمام کرتے ہیں تو مستحب ہے کہ ہم کہیں کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا الکریم، یعنی یہ جو سورہ ہم نے پڑھا اور اللہ کی صفات بیان کی تو اس کا اقرار کرتے ہیں کذالک اللہ یعنی اللہ اسی طرح کا ہے، ربی جو میرا پروردگار ہے، یا ربنا یا جو ہمارا پروردگار ہے، کذالک اللہ ربنا الکریم کہ وہ پروردگار کرم کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے بعد قنوت کے لیے ہم ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں قرآن کریم کی بہت سی دعائیں مل جاتی ہیں جنہیں ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ مشہور دعا اپنی مغفرت اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہے، جب ہم ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، ولے والدیہ، اور صرف میری ہی معافی نہ کر، میرے دونوں یعنی والدین ماں اور باپ ان دونوں کو معاف کر دے، اور جب مجھے بھی معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین دنیا کے تمام مومنین اور مومنات اور خواتین جو ایمان والی ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدیہ،
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन माफ़ कर जिस दिन हिसाब होने वाला है, जिस दिन क़यामत में तो हर एक के आमाल को जांचने और परखने वाला है, उस दिन हम सब को मुआफ़शुदा उठा, ताकि वहाँ पर किसी की बेएहतरामी न हो और कोई बेआबरू न हो जाए अपने आमाल की बुनियाद पर। और इसके बाद हम कहते हैं और रब्बिरहमहुमा, ए मेरे अल्लाह इन दोनों के ऊपर यानी मेरे माँ और बाप पर रहम फरमा, कमा जैसा इन्होंने फरमाया था, रब्बयानी सगीरा, और मेरी तरबियत की थी कि जब मैं छोटा था। ए मेरे अल्लाह जब मैं छोटा था और इन वालिदैन ने मेरे ऊपर रहम और करम किया, उसी तरह का रहम और करम इन दोनों के ऊपर फरमा। इस तरह से हम परवरदिगार से दुआ करते हैं और अल्लाह की अज़मत का इकरार अल्लाहु अकबर के साथ करते हुए दोबारा रुकू में जाते हैं और सजदे अंजाम देते हैं। और दूसरे सजदे के बाद अब हम शहादतों को बयान करते हैं। अगर इनका तर्जुमा हर वक्त हमारे जहन में चलता रहेगा तो हमारी तवज्जो नमाज ही की तरफ होगी और हमारा जहन नहीं भटकेगा। लिहाजा शहादत देते वक्त हम कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह है जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है। मैं उस एक खुदा की गवाही देता हूँ कि वो अकेला भी है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे हैं, उसके अब्द हैं और उसके रसूल। और इसके बाद हम सलावात के ज़रिए आले मोहम्मद पर रहमत का तकाज़ा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, है मेरे परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात व सलाम भेज। और यहाँ पर हमारा तशहुद तमाम होता है। अगर तीसरी रकत के लिए हम खड़े होते हैं बिहौलिल्लाह व क़ुव्वतिही अक़ूम व अक़उद के ज़रिए परवरदिगार से उठने और बैठने की ताकत और क़ुव्वत को तलब करते हुए तीसरी रकत में हम तस्बीहात अरबा की तिलावत करते हैं। तस्बीहात जम है, प्लूरल है तस्बीह का। तस्बीहात यानी बहुत सी तस्बीह, कितनी? अरबा यानी 4। और अब यहाँ पर 4 तस्बीह करते हैं, 4 ज़िक्र करते हैं और कहते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह मुनज़्ज़ह है हर चीज़ से, उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। वल्हम्दुलिल्लाह, और हम्द और तारीफ़ भी उसी अल्लाह के लिए है। वला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई इलाह और माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। वल्लाहु अकबर, और वो अल्लाह सबसे बड़ा है। और इस तरह से अल्लाह की 4 तारीफ़ें करते हैं। रवायात में आया है कि इसको 3 मरतबा तकरार करना चाहिए। मराजे कराम के अलग अलग फतावा मौजूद हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि 1 मरतबा इस ज़िक्र का करना वाजिब और दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा बरबनाए एहतियात है, यानी 3 मरतबा ये ज़िक्र किया जाए तो बहुत बेहतर है। तस्बीहात अरबा के तमाम होने पर हम रुकू और सजदों को अंजाम देते हुए तशहुद पढ़ते हैं आखिरी रकत में, और फिर सलाम पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम 3 गिरोह हैं जिनको सलाम करते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं सलाम करता हूँ ऐ नबी कि जिसके ऊपर रहमत भी हो और बरकत भी। अस्सलामु अलैका, सलाम हो तुम्हारे ऊपर, अय्युहन नबी के जो नबी बनाकर भेजे गए, व रहमा, और आपके ऊपर रहमत हो, व बरकातुहु, और अल्लाह की बरकत भी हो। और दूसरा सलाम हम करते हैं अस्सलामु अलैना, खुद हमारे ऊपर सलामती हो, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और कायनात के तमाम सालिह और नेक बंदों पर सलाम हो। और तीसरा सलाम होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तुम पर भी सलाम हो और अल्लाह की बरकत और रहमत हो। ये तीसरा सलाम किसके लिए है, इसके मुताल्लिक़ अलग अलग रवायात अलग अलग इशारे करती हैं। मुख्तसर ये कि हम अपनी नमाज़ों में मुतवज्जे हों, जिस वक्त जो अल्फाज अदा किए जाते हैं, जिस वक्त जो आयत पढ़ी जाती है, जिस दुआ की क़िराअत और तिलावत करते हैं, हमें ये मालूम हो कि हम परवरदिगार से क्या कह रहे हैं। जब हमको ये मालूम होगा कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं तो फिर हमारा जहन भी उस बात की तरफ मुतवज्जे होगा और दूसरी तरफ जहन हमारा नहीं भटकेगा, चूँकि आम तौर पर शैतान नमाज में हमारे ऊपर गालिब आने की कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि किसी तरह इस बंदे मोमिन की तवज्जो को नमाज से दूसरी तरफ लेकर चला जाए। लिहाजा नमाज़ों में अजब अजब ख़यालात का आना, नमाज़ों में नई नई स्कीमें पैदा होना, नमाज़ों में नए नए ख़यालात के साथ साथ नए नए मशवरों का खुद ब खुद आ जाना, ये शैतान की तरफ से इशारे होते हैं कि हम नमाज से
اپنی توجہ کو ہٹا دیں۔ لہٰذا اپنے نفس کی طرف توجہ دینے سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ اگر ہم نے 17 منٹ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف متمرکز کر دیا تو پھر اللہ جو جواد بھی ہے اور کریم بھی، وہ 24 گھنٹے ہماری توجہ کو اپنی طرف سے نہیں ہٹنے دے گا۔ اسی دعا کے ساتھ میں خداوند عالم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ، تو ویسا اللہ ہے جیسا ہمیں چاہیے اور جیسا پروردگار ہم کو چاہیے تھا، وہ ساری صفات تیرے اندر ہیں، بس اب ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے اور تو جیسا بندہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔